ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ. بینہ ایک شے جو از خود روشن ہے، واضح ہے، جسے کسی دلیل کی حاجت نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں آفتاب آمد، دلیل ہے آفتاب. سورج طلوع ہو جائے تو اپنے وجود پر خود دلیل ہے. کیا اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت ہے کہ سورج ہے؟ وہ بین ہے، از خود واضح ہے. تو بینات کا لفظ جب رسولوں اور نبیوں کے لیے آتا ہے تو دو معنی میں آتا ہے. ایک تو یہ کہ جو وہ تعلیم لے کر آئے ہیں اللہ کو پر ایمان، نیکیوں کی دعوت، وہ فطرت انسانی کے نزدیک بالکل واضح ہے، سورج کی طرح ہے، روشن بینات ہے. اور ایک خاص طور پر پھر معجزات کے بارے میں کہ جو ثابت کر دے کہ یہ اللہ کا رسول ہے. یہ جو اس نے کر کے دکھایا ہے یہ نہیں ہو سکتا اگر یہ اللہ کا رسول نہ ہو. اگر حضرت صالح سے کہا دیکھو بھائی صالح ہم مان لیں گے تم اللہ کے رسول ہو، اگر تم ابھی اس چٹان میں سے جو ہمارے سامنے ہے ایک گابھن اونٹنی برآمد کر کے دکھا دو. اللہ سے دعا کی، اللہ نے کر دیا. ان کی نگاہوں کے سامنے چٹان پھٹی، ایک گابھن جو پہلے سے حاملہ ہے اونٹنی. یہ اونٹنی بہت قیمتی ہوتی تھی جو گابھن بھی ہے، جس سے اب اور کوئی بچہ بھی ملنے والا ہے، برآمد ہو گئی. ناقۃ اللہ کہا گیا اسے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. یہ معجزہ تھا. ان بدبختوں نے پھر بھی نہیں مانا، وہ بات دوسری ہے. کوئی قوم معجزے سے ایمان نہیں لائی. 9 معجزے حضرت موسیٰ کے آل فرعون نے دیکھے، بدبختوں نے نہیں مانا. لیکن پھر بھی بینات کا لفظ معجزوں کے لیے آتا ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، دیکھیے یہاں 3 چیزیں آ رہی ہیں. ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ، معجزوں کے ساتھ. وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور ان کے ساتھ ہم نے 2 چیزیں اور نازل کی. ایک الکتاب، تورات دی موسیٰ کو، انجیل دی عیسیٰ کو. کتاب، الکتاب اب قرآن ہے جو محمد کو دیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. والمیزان، اور وزن کرنے والی شے. میزان اس میں آلہ ہے وزن سے، وزن کرنے والی شے. اس سے مراد کیا ہے؟ وہ نظام عدل اجتماعی جس میں توازن ہو، عورت اور مرد کے حقوق، توازن ہو. مرد کو اس کا دائرہ کار معین ہو اس کی صلاحیتوں کے اعتبار سے، عورت کا دائرہ کار معین ہو اس کی صلاحیتوں کے اعتبار سے. مرد کو حقوق حاصل ہوں اس کے فرائض کے اعتبار سے، عورت کو حقوق حاصل ہوں اس کے فرائض کے اعتبار سے. یہ توازن ہونا چاہیے. کوئی سرمایہ دار ہے، اس نے کارخانہ لگایا ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں. اور مزدور ہے، وہ کام کر رہا ہے، اس کے بھی حقوق ہیں. سرمایہ دار ظلم نہ کرے مزدور پر، اور مزدور زیادتی نہ کرے سرمایہ دار پر. توازن ہونا چاہیے. دنیا میں کوئی نہ کوئی نظام رہے گا، کوئی نہ کوئی حکومت ہوگی. حاکم ظلم نہ کرے، دبائے نہیں، سپریس نہ کرے، ریپریس نہ کرے اپنے محکوموں کو، اور محکوم جو ہے وہ پریشان نہ کرے اپنے حاکموں کو. یہ توازن جو ہے یہ اصل میں شریعت کا اصل مقصود ہے. اب آپ سمجھئے 3 چیزیں دی گئیں رسولوں کو. ایک معجزے، نمبر 2 کتاب ہدایت، نمبر 3 میزان جس میں تمام طبقات اور تمام انسانوں کے حقوق اور فرائض کا توازن معین کر دیا گیا. اس ترازو میں تولا جائے گا عورت کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، اور اختیار کیا ہے، اور فرائض کیا ہیں، اور شوہر کے، مرد کے کیا حقوق ہیں، کیا اختیارات ہیں، کیا فرائض. اچھا، اب یہ ساری چیزیں ہم نے کس لیے بھیجی؟ یہ ٹکڑا جو ہے 3 الفاظ آ رہے ہیں آگے، یہ مرکز ہے اس آیت کا. لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. یہ اللہ کی ہابی تو نہیں تھی کہ رسول بھیج دیا، کتاب بھیج دی، بس شوق پورا ہو گیا. یہ سب کچھ اس لیے بھیجا کہ اس کو قائم کیا جائے، یہ میزان نصب کی جائے، اس میں تول کر ملے ہر ایک کو جو اس کا حق ہے. حضرت ابو بکر نے جب خلافت کا حلف اٹھایا کہ سمجھیے خلافت کی بات جو تقریر کی ہے انہوں نے، تم میں سے ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر لو.
اور ہر ضعیف قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوا نہ ہو۔ یہ نظام خلافت ہے۔ لیقوم الناس بالقسط، گویا کہ ارسال رسل، انزال کتب، بینات، معجزے، میزان شریعت، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ نظام عدل قائم ہو بالفعل، ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق ملے۔ اور یہ متعین کون کر سکتا ہے؟ صرف اللہ۔ دیکھیے، عورت سوچے گی تو وہ اپنے مفاد کو سامنے رکھے گی، اپنے احساسات و جذبات سے تو وہ واقف ہے، مرد کے احساسات و جذبات کا اسے کوئی تجربہ ہی نہیں، واقف ہی نہیں۔ مرد سوچے گا تو اپنے اعتبار سے سوچے گا، اپنے احساسات، اپنے جذبات، اپنی خواہشات، یہ تو اسے معلوم ہے، لیکن عورت کی نفسیات کو تو نہیں وہ سمجھ سکتا۔ ایک ہستی ہے جس نے مرد کو پیدا کیا، عورت کو پیدا کیا۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ اسے معلوم ہے عورت میں کیا رکھا ہے، مرد میں کیا رکھا ہے، عورت کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، مرد پر کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، عورت کے کیا حقوق ہونے چاہیے، مرد کے کیا حقوق ہونے چاہیے۔ تمام انسان اس کے مخلوق ہیں، اسے معلوم ہے کس کا کیا حق ہے، مزدور کا کیا حق ہے۔ اس لیے کہ جس کو مستاجری کہتے ہیں، یہ تو ہے، آپ کسی کو اجرت پر رکھتے ہیں، آپ دہاڑی پر رکھتے ہیں، ماہانہ رکھتے ہیں، ہفتے وار تنخواہ پہ رکھتے ہیں، کانٹریکٹ پہ رکھتے ہیں، اس طرح بھی رکھتے ہیں۔ حقوق اس کے کیا ہیں وہ معین کیجیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اسے نچوڑ تو زیادہ رہے ہوں، اس کا خون زیادہ کھینچ رہے ہوں اور دے رہے ہوں کم اس کو۔ جس کو اقبال نے کہا ہے کہ خواجہ از خونے رگے مزدور سازد لال ناب، سرمایہ دار جو ہے مزدور کی رگوں میں دوڑنے والے سرخ خون سے وہ شراب کشید کرتا ہے جو وہ رات کو بیٹھ کر کسی کلب میں یا اپنے گھر میں پیتا ہے۔ کہاں سے آئی اس کے پاس یہ شراب؟ بڑی قیمتی شراب ہے، لال ناب۔ خواجہ از خونے رگے مزدور سازد لال ناب، مزدور کی شریانوں میں دوڑنے والے سرخ خون سے اس نے وہ سرخ شراب جو ہے وہ کشید کی ہے۔ از جفائے دہ خدایا کشت دہقانہ خراب، اور یہ دہ خدا جو ہے مالکان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جاگیردار ہے، یہ وڈیرا ہے، یہ زمیندار ہے، ان کا ظلم، ان کے ہاں عیش ہو رہے، محنت پسینہ کس کا ہے؟ خون پسینہ جو ہے وہ اس ہاری کا ہے، اس کسان کا ہے، اس کاشتکار کا ہے، عیش کر رہا ہے یہ بیٹھا۔ اس کے بچے کے لیے تعلیم نہیں، اس کے بچے انگلینڈ میں امریکہ میں جا کے پڑھ رہے ہیں، اس کے بچے کے لیے دوا نہیں ہے، ان کا علاج جو ہے جا کر امریکہ میں ہوتا، ان کی گرمیاں وہاں گزرتی ہیں یا مری میں گزرتی ہیں، جبکہ اسی گرمی کے شدید موسم میں وہ کاشتکار وہ فصل کاٹ رہا ہے گندم کی، انتہائی سخت گرمی، اور اس میں فصل کا کاٹنا کیا ہے، کس قدر اس کے اندر مشقت ہے۔ اس کو اتنا بھی مشکل سے ملے گا کہ 2 وقت کی روٹی چلا سکے اور عیش کرے گا زمیندار۔ اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم نے شریعت بھیجی ہے، اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم نے رسول بھیجے ہیں، اس ظلم کا استئصال کرنے کے لیے ہم نے کتاب نازل کی ہے۔ اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں، قرآن پڑھ لو ثواب حاصل کر لو، قرآن تراویح میں سن لیا بہت بڑی بات ہو گئی، اجی شبینہ سن لیا کیا کہنے ہیں، 10 پارے سن لی، بس پڑھ لو۔ اس لیے قرآن نازل ہوا تھا۔ قرات کی محفلیں منعقد کر لو، تلاوت کے مقابلے کر لو، 40 من وزنی قرآن لکھ لو، سونے کے تار سے لکھا ہوا قرآن رکھا ہوا ہے، نہ پڑھنے کا، نہ سیکھنے کا، نہ سکھانے کا، نہ پڑھانے کا، بڑا کام کیا تھا۔ 1400 سالہ جشن نزول قرآن منایا گیا تھا، 40 من وزنی قرآن رکھا ہوا تھا۔ اس لیے قرآن آیا تھا، چیتڑوں میں لکھا ہوا، ہڈیوں پر لکھا ہوا قرآن تھا حضور کے زمانے میں، لیکن اس قرآن نے آگ بھر دی تھی ایک قوم کے اندر، اسے کھڑا کر دیا تھا، تن من دھن اللہ کے لیے ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا اور مرنا اور میری زندگی، میری موت، میری نماز، میری قربانی سب اللہ کے لیے۔ اور اللہ کو آپ سے کیا چاہیے؟ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، مجھے تم سے رزق تو نہیں چاہیے، میں تم سے غذا کا طالب تو نہیں ہوں، میرے کلمے کو سربلند کرو، میرے دین کو قائم کرو،
تلمن دھن لگاؤ. اگر یہ نہیں کرتے پھر وہی کہوں گا، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں. یہ تقویٰ ہے، یہ بہت بڑے مرشد ہیں اور یہ بڑی تعلیم دے رہے ہیں، روحانی ترقیاں کرا دیتے ہیں، اور ان سے تو لوگ سیکھ سکتے ہیں کہ قبر میں بتا سکیں کہ قبر میں کون اس وقت کیا ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے. یہ سکھانے کے لیے محمد رسول اللہ آئے تھے. کیا صحابہ کو یہ سکھایا تھا؟ کس لیے اتارا ہم نے؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط.